الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی موضع آخر فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. دلوں کو ملتا ہے کیا سرور قرآن پڑھ کے دیکھو. ہوتا ہے شیطان کیسے دور قرآن پڑھ کے دیکھو. اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں ہوگا کیسے دور قرآن پڑھ کے دیکھو. لا علاج مرض میں آنے والوں ہوگی ہر بلا دور قرآن پڑھ کے دیکھو. جس کو معاویہ کی پہچان نہیں سچ پوچھو تو وہ شخص مسلمان نہیں. تاریخ سے کیا پوچھتے ہو عظمت معاویہ کی، کیا تمہارے پاس معاویہ کا لکھا قرآن نہیں؟ میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور بہادر باوفا توحید و سنت کے پروانوں، نبی کے عاشقوں، صحابہ اہل بیت کے غلاموں، آج ایک مرتبہ پھر کافی عرصہ کے بعد جامعہ صدیقیہ جامعہ عائشہ صدیقہ کا سالانہ اجتماع اپنی آب و تاب سے اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہے. بقیت السلف مجاہد ناموس صحابہ حضرت مولانا عبدالحمید خالص صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی اس محنت کو، کاوش کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ ظہر سے پہلے بھی علماء کرام کے بیانات سے یقیناً مستفید ہوئے ہوں گے، اور میرے بعد بھی انشاءاللہ اپنے اپنے وقت پر علماء کرام قائدین تشریف لائیں گے اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے. میرے ذمے عظمت قرآن اور عظمت اصحاب رسول کا عنوان حضرت مولانا عبدالحمید خالص صاحب نے لگایا ہے. میں کوشش کروں گا اختصار کے ساتھ اپنی معروضات آپ کو سمجھا سکوں، اور اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. یہ ادارہ ایک نظریاتی ہے، میرا اور آپ کا رشتہ تعلق بھی ایک نظریاتی جماعت کے ساتھ ہے، اور یہ اجتماع
یہ کانفرنسیں، یہ پروگرام اس لیے منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ عقائد و نظریات کی اصلاح ہو جائے۔ میرے واجب الاحترام دوستو بھائیو، قرآن پاک کی میں نے 2 مقام آپ کی خدمت میں تلاوت کیے ہیں۔ پہلا مقام الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اس کا مطلب خدا جانتا ہے کہ اس کی مراد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ بڑی بحث کے بعد ایک سادہ سی بات جو آپ کو بھی سمجھ آئے گی، مجھے بھی سمجھ آئے گی، جو علماء نے لکھی ہے۔ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل امین ہے، اور میم سے مراد محمد الرسول اللہ ہے۔ کیا مطلب؟ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو اللہ بھیجنے والے جبریل، اس کو لانے والے امام الانبیاء جناب سیدنا محمد الرسول اللہ اپنے سینہ اطہر پہ اس کو محفوظ کرنے والے رب العالمین نے اعلان فرما دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ ابتدا میں اللہ پاک یہ آیت کیوں لائے؟ علماء کی توجہ چاہتا ہو۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو بخاری میں پہلا باب باندھا ہے، وہ باب ہے وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، غار حرا میں جانا، پہلی وحی کا آنا، حضور کا غار سے گھر تشریف لانا، اور خدیجہ کبریٰ کو آپ کا فرمانا مجھے بستر لگا دو، آپ کا بستر پہ لیٹنا۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ ساری تفاصیر پہلے باب میں وہ حدیث لائے، لیکن اس باب کی جو پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، معروف حدیث ہے، بچوں کو یاد ہے، بڑوں کو یاد ہے، عورتوں کو یاد ہے۔ انما الاعمال بالنیات مطلب یہ ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ روایت، یہ حدیث باب سے مطابقت نہیں رکھتی، باب اور ہے، روایت اور ہے۔ باب وحی کی ابتدا کا حدیث انما الاعمال بالنیات محدثین نے لکھا ہے۔ امام بخاری یہ روایت اس لیے لائے، علم پڑھنے والا، حدیث پڑھوانے والا، علم پہ خرچ کرنے والا پہلے اپنی نیتوں کو درست کر لو۔ اپنے حدیث کا علم صرف اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرتا ہے۔ اب یہ پہلی آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ نے کیوں فرمایا؟ ابتدا کے اندر توجہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ خدا جانتے تھے کہ 1400 سال کے بعد ایک طبقہ ایسا آئے گا، خدا کے علم کے اندر ہے 1400 سال کے بعد ایک طبقہ ایسا آئے گا جو عوام میں یہ پروپیگنڈا کرے گا، یہ قرآن جو دیوبندیوں کے گھر میں ہے، یہ قرآن جو جامعہ صدیقیہ میں پڑھایا جاتا ہے، یہ قرآن جو آپ کے امام صاحب نماز میں آپ کو سناتے ہیں، یہ وہ قرآن جو تراویح میں سنایا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ قرآن اصلی نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ بدلا ہوا قرآن ہے، یہ بدلی ہوئی کتاب ہے۔ رب نے شروع میں اعلان کر کے بتا دیا، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، مدارس قائم کرنے والے، مدارس کی خدمت کرنے والے، پہلے عقیدہ بناؤ، نظریہ بناؤ۔ یہ جو قرآن تمہارے گھروں میں ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے، یہ اصلی قرآن ہے۔ یہ جو قرآن ہمارے گھروں میں ہے کیا ہے؟ اصلی ہے۔ زور سے اس کا عقیدہ نظریہ وہ بولے، یہ قرآن اصلی ہے، اور زور سے اصلی ہے۔ یہ آپ کا عقیدہ ہے نا، ایک نمبر ہے، یہ قرآن اصلی ہے، ایک نمبر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو ایک حرف پڑھتا ہے
10 नेकियां मिलती हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं और 10 खताएं अल्लाह माफ करते हैं। रमजान में 70 गुना हो जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखता है और सिखाता है, पढ़ता और पढ़ाता है। भाई नमाज में कुरान पढ़ो, सुनो, इस पर भी अजर है। तरावी में सुनो, इस पर भी अजर है। घर में तिलावत करो, इस पर भी अजर है। लेकिन उलमा पे खर्च करो, इस पे भी अजर है। ये 4 दीवारी मतलब की बनाओ, इस पे भी अजर है। लेकिन याद रखो, अगर कुरान के बारे में अकीदा नहीं बनता, पता नहीं असली है या नहीं, या खुदा का खास्ता, ये कुरान बदला हुआ है। काबे करम की कसम है, पत्थर के मयूर सुनियो, अगर ये अकीदा नहीं बनता, काबे करम की कसम है, न पढ़ने का फायदा, न पढ़ाने का फायदा, न खिदमत करने का फायदा, न मदारस को कायम करने का फायदा, न तरावी में सुनने का फायदा। पहले अकीदा बना के जाओ। ये वो कुरान है जो चालों में महफूज था। ये कुरान है जो रब का कलाम है। ये वो कलाम है जो जिब्रील लाए। ये वो कलाम है मोहम्मद ने सीने पे महफूज किया। ये वो कुरान है जो आका ने सहाबा को दिया। ये वो कुरान है जो ताबीन के हाथों में आया। ये वो कुरान है जो ताबीन के हाथों में आया। ये वो कुरान है जो कल भी महफूज था, आज भी महफूज है और क़यामत तक महफूज रहेगा। शान सय्यदना अमीर मुआविया, अज़मत कुरान, शान कुरान, दीनी मदारिस, जामिया अरबिया सिद्दीकिया पांचगराई। ये कुरान असली है। और मेरा जुमला नोट कीजिए, जिसने कुरान में तब्दीली का अकीदा खड़ा, जिसने कुरान को मशहूर किताब कहा, जिसने कहा ये बदली हुई किताब है, आज माहौल में देखो, मुआशरे में देखो, उसका कलमा बदल गया, उसकी आज़ाद बदल गई, मज़हब बदल गया, नस्ल बदल गई। ये कुरान 1400 साल कबल भी महफूज था, आज भी महफूज है और क़यामत तक महफूज रहेगा। कुरान को कोई बदल सकता नहीं। इसका मुहाफिज कौन है? अल्लाह। एक मिसाल से बात समझाता हूं। यहाँ कारोबारी लोग, ताजर लोग बैठे हैं, आपकी दुकानें हैं, मार्केटें हैं। सुनार की दुकान में करोड़ों रुपए का सोना होता है ना? जोर से। जो किराने की दुकान है वहां भी हजारों का माल होता है। कपड़े की दुकान में थोड़ा सा साल 7 साल के बाद आए हो, फिर बोलना भूल गए। बोलो तो सही ना थोड़ा सा। ये हक नवाज की बोली भूलती नहीं है, कोई बुलाना चाहे तो फिर भी नहीं भूलती। ये बोली भूलने के लिए आई नहीं है। वो पंजाबी का एक शेर कहता है, हक सुनाना ते फिर डट जाना, हक सुनाना ते फिर डट जाना। जान दी बाजी सौखी नहीं, लड्डू ते सरकारी मुल्ला हक दी गल कर सकते नहीं। जान गवानी पैंदी ओ मियां, हक नवाजी सौखी नहीं। तकबीर, जिंदा है छगरी, जिंदा है छगरी, छगरी तेरा काफिला। आज दुकान में सोना, कपड़े का सामान, जूते लाखों की मालियत के सुपर स्टोर पे चले जाओ, वहाँ लाखों का सामान। आप भैंसों के बाड़े में जाओ, वहाँ 100 भैंस नदी है। मैंने उठा के कहा, 14 साल आपकी दुकान में लाखों का सोना है, कहीं चोर चोरी न कर जाए। आपकी दुकान में लाखों का कपड़ा, लाखों के जूते, लाखों का करियाने का माल। आप सो हुए हो, वो मुझे आंखें खोल के बंद करके कहते हैं, मौलवी साहब आपको नहीं पता मेरी दुकान के बाहर खड़ा है, मेरी मार्केट के बाहर पहरेदार
खड़ा है, मेरे गांव पैसों के बारे में वहाँ चौकीदार है, हमारे शहर में जहाँ दाखिली पानी रास्ते पे पहरेदार खड़े हैं। 1400 साल के बाद यहाँ आदमी जब तेरी दुकान के बाहर खड़े, तुझे यकीन है इसके होते हुए माल कोई नहीं चुरा सकता, डरना नहीं पड़ सकता। खुदा कहता है इन्ना नामो नस्ल जिक्र व इन्ना लहू लहाफिज़। कायनात के लोगों, इस कुरान को हमने नाज़िल किया, इसके मुआफ़िक़ भी हम हैं। और पहरेदार की वजह से तेरी दुकान का सौदा कोई न चुरा सके, ऐसे न चुरा सके। जूते कपड़े का माल महफूज है, चढ़ते सूरज की तरह यकीन है। कुरान रब का कलाम है, इसका मुआफ़िक़ भी खुदा है। जिसका मुआफ़िक़ खुदा हो जाए, दुनिया कुफ्र उल्टी लटक करके कुरान की एक ज़बर की तब्दीली नहीं कर सकती। कुरान का मुहाफिज कौन? अल्लाह। कुरान का मुहाफिज कौन? अल्लाह। आगे चलिए। नबी सारे उम्मी होते हैं। नबी उम्मी का मतलब है जो लिखना पढ़ना। ये नबी की अजमत है। उलमा बैठे हैं, ये नबी की अजमत है। नबी का उस्ताद बरानास कौन होता है? अल्लाह। और ऊंची आवाज से ये दुनिया में किसी का शागिर्द नहीं होता। उम्मी होने के बावजूद इल्म रब ने इतना अता किया है, सारी कायनात का इल्म मिलकर मेरे महबूब के इल्म की ऐन का मुकाबला भी कर सकते। हुजूर हिरा में गए, वापिस आए, कुरान की 5 आयतें पहली वही सुनाई। मक्के वाले हिरान, ये कहां से आया? ये तो पालक यूनिवर्सिटी अकेडमी में क्या है हमारे सामने। कभी इसने किसी से यही हासिल नहीं किया। ये इतना फसाद बराबर वाला कलाम कहां से आया? हर दूसरा बंदा हैरान और परेशान है। रब का कलाम कहते क्या कहा रब के कुरान में? अगर तुम इसको कलाम इलाही नहीं मानते, वही नहीं मानते, खुदा का कलाम नहीं मानते, जैसा कुरान बना लो न बना सके, तस्वीर चलाओ न बना सके। कुरान कहता है पहला पारा 30 रकू है। अल्लाह के कुरान ने कहा साफी बिसूरतिन मिन मिस्लिही, एक छोटी सूरत बना लो। रहमतें कायनात लिखना नहीं जानते, बुलाया सहाबा को, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा, पांचवा। या रसूल अल्लाह, ये छठे नंबर वाला कौन है? ये मुआविया बिन अबी सुफियान है। रहमतें कायनात में इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली रब्बिका वनहर इन्ना शानिअका वल अबतर। ये सहाबा से लिखवा के काबे के दरवाजे पर लटकवा दी। सहाबा ने लटका दी। आओ मक्के वालों, इसका मुकाबला कर। इस जैसी सूरत अल्लाह को सेहत अता फरमाए। सारे बीमार नहीं, आपके गले खराब है, मुझे बताते हैं, गोली ले आता आपके लिए। सहाबा ने लिखकर बैतुल्लाह के दरवाजे पे क्या इसके मुकाबले में कोई नहीं आया? नहीं आए, बड़े बड़े आए। एक आया, उसने कागज और कलम लिया, अपना कलाम लिखा, फिर खुदा के कलाम को देखा, अपना कलाम फाड़ा और गायब। दूसरा, तीसरा, काफिया बंदी, रदीफ, औजान, ये सारे ख्याल किए होंगे ना। गुट्टी में बड़ी हुई फसाद और बलागत चैन से नहीं बैठने देती ना। अरब थे, शुआरा थे, नहीं तो मदारस के निसाब को पढ़ के देखो, वो फिर कदी सैकड़ों अशार कह जाया करते थे। और भाई जो सबका उस्ताद है, सबसे बड़ा शायर है, वो आया और आकर कहते ओ भले तुमसे ये इसका मुकाबला नहीं होता, पीछे हट
کو کاغذ اور قلم کو لے کے سورہ کوثر کا اس کے مقابلے میں کلام لکھتے، پھر پڑھ دیتے، پھر لکھا، پھر پڑھ دیا، پھر لکھا، پھر پڑھ دیا، بنا کر وہ کاغذ اور قلم اٹھا کے یہ لکھنے پہ مجبور ہوا ماذا الا قول بشر انا اعطیناک الکوثر۔ یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، اللہ پاک نے ان کو مہلت دے دی، فرمایا غیر اللہ کے پجاریوں جنات کو بھی لے آؤ جو تمہارے خدا ہیں۔ مکے والوں کے کتنے خدا تھے؟ 360 بولو 360 کو بیت اللہ میں سجا رکھے تھے، ان کا ان پہ بھی اعتماد نہیں تھا۔ اس کے باوجود سورج، آگ، پہاڑ، درخت، پتھر ان کے بھی پجاری تھے۔ اللہ نے کہا ان کو بھی ساتھ ملا لو، سارے مل کر سورہ کوثر کا مقابلہ زور سے میں اگلی بات سمجھانے لگا ہوں، حق نوازی آپ کی بھٹی میں ڈالنے لگا ہوں، عقیدہ بنا کے جاؤ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا۔ علماء بیٹھے ہیں، تم ہرگز قرآن کا مقابلہ کون کہتا ہے؟ زور سے یاد کون کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں باز آ جاؤ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا، تم ہرگز اس کا مقابلہ کر سکتے؟ اگلی آیت سمجھیے، اللہ فرماتے ہیں جب تم نہیں بنا سکتے فَاتَّقُوا النَّارَ وَقُودُوهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ قرآن کہتا ہے پھر آگ سے ڈرو، آگ سے بچو۔ کون سی آگ؟ جس کا ایندھن انسان اور پتھر۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ آپ کو آگ کی قسموں کا پتہ؟ سب سے ہلکی آگ ہوتی ہے سوئی گیس کی، اس سے آگے پھر یہ جانوروں کی جو بھوسی ہوتی ہے اس کی وہ بناتے ہیں نا، اس کا ایندھن یہ گیس سے تھوڑی سی تیز ہوتی ہے، اس لیے تو لوگ اس کو بھٹے پہ ڈالتے ہیں نا۔ یہ پرانے باقی وہ شام تک چلتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے۔ اس سے آگے پھر لکڑی کی آگ ہے، اس سے آگے پھر بھٹے میں اینٹیں پکتی ہیں نا، وہاں کوئلہ جلتا ہے۔ کوئلے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے کچا کوئلہ، ایک ہوتا ہے پکا کوئلہ۔ پکا کوئلہ پتھر کا ہوتا ہے، سب سے ہلکی آگ کیا گیس کی، اس کے بعد بھوسی کی، اس کے بعد لکڑی کی، اس کے بعد پھر دو قسم کا کوئلہ، اس کے زیادہ سبر پر وہ کچے کوئلے کی آگ ہے، اور سب سے سخت آگ قرآن نے بتا دیا وہ پتھر کے کوئلے کی آگ ہے۔ ربا یہ جو الناس کہہ دیا، جو قرآن نے کہہ دیا قودوہ الناس والحجارہ، ربا الناس سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ قرآن کہتا ہے جو قرآن کا اصلی نہیں مانتے، جو رب کا کلام نہیں مانتے، جو خدا کی وحی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، خدا کہتا ہے ان کا ٹھکانہ آگ ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہے۔ ارے حق نواز نے تو یہ کہا قرآن کا منکر کافر ہے، تم اس میں سے احیا ہوئے۔ خدا کہتا ہے، خدا کا فتویٰ تو یہ ہے قرآن کا منکر کافر تو ہے ہی، قودوہ الناس والحجارہ۔ خدا کہتا ہے جو کلام اللہ کو اصلی نہیں مانتا، بدلا ہوا قرآن مانتا ہے، فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ حق نواز کا فتویٰ ہے، یہ مولانا محمد احمد لدھیانوی کا فتویٰ ہے، جرنیل اورنگزیب فاروقی کا فتویٰ ہے، یہ کس کا فرمان ہے؟ اب آپ نے سوچنا ہے وہ کون سے لوگ ہیں، وہ آیت اللہ ہو، وہ حجت اللہ ہو، ہاں جی، کوئی چھوٹی سرکار ہو، بڑی سرکار ہو، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کو بدل دیا گیا، نعوذ باللہ، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ زور سے یہ کس کا فتویٰ ہے؟ اور زور سے والحجارہ۔
اللہ اس کا ایندھن انسان ہوں گے. یہ پتھروں کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ خدا کہتا ہے میں ساتھ پتھر بھی رکھوں گا. پتھر گرم ہو جائے تو جلدی وہ ٹھنڈا فرمایا ان کو پتھر کی بھی آگ ساتھ ساتھ میں جلاتی رہے. خود تو وہ جلیں گے لیکن اللہ فرماتے ہیں ساتھ ساتھ پتھر بھی رکھوں گا. نہ پتھر ٹھنڈا ہو نہ ان کے سزا میں عذاب میں کمی ہو. جو قرآن کو اصلی نہیں مانتا اس کا ٹھکانہ اس کا ٹھکانہ کون کہتا ہے؟ اس لیے اللہ نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. عقیدہ بنا کے جاؤ کہ یہ قرآن اصلی قرآن تھا ہے اور قیامت تک اصلی رہے گا. یہ خدا کا کلام تھا ہے اور رہے گا. یہ کل بھی محفوظ تھا آج بھی محفوظ ہے اور قیامت تک رہے گا. اب اگر یہ عقیدہ بن گیا تو پھر بچوں کو پڑھاؤ بیٹیوں کو پڑھاؤ نازلہ پڑھو تب بھی اجر ہے. قرآن کو حفظ کرو تب بھی اجر ہے. تفسیر پڑھو تب بھی اجر ہے. اور اس کا ترجمہ پڑھو پھر بھی اجر ہے. قاری صاحب کی خدمت کرو پھر بھی اجر ہے. ادارے کی خدمت کرو پھر بھی اجر ہے. طالب علموں کی خدمت کرو پھر بھی اجر ہے. کعبے کے رب کی قسم ہے اگر قرآن کے بارے میں عقیدہ نہیں بنتا تو پھر پڑھنے اور پڑھانے کا کوئی فائدہ. اگلی بات جب یہ عقیدہ بن گیا قرآن اصلی ہے ساری کتابوں سے بولو اعلیٰ ہے اللہ کا کلام ہے نا اللہ بھی بولیے یار جبریل لانے والا بھی جس کے سینے پہ آیا وہ نبی سارے نبیوں سے زور سے اور زور سے اور زور سے. ابھی آپ کو کھانا نہیں کھلایا میرا کھانا نہیں کھلایا زور سے تھوڑا سا میرا ساتھ ہے. جس کا کلام ہے وہ جو جبریل لائے وہ فرشتوں کے اللہ جس محمد کے سینے میں آیا وہ ساری کائنات سے اللہ صحابہ کے پاس آیا. صحابہ اللہ اس کو جمع کرنے والے وہ بھی اللہ مرتب کرنے والے وہ بھی اللہ. آج 1400 سال کے بعد جس لہر میں قرآن آئے وہ لہر اللہ جس سینے میں آئے وہ سینہ اللہ جس مہینے میں آئے وہ مہینہ اللہ جس رات میں آیا وہ رات اللہ. جب یہ مانتے ہو آقا تو لکھنا نہیں جانتے رب کا قرآن کہتا ہے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ. توجہ چاہتا ہو قرآن بھی اللہ لانے والا جبریل بھی اللہ آقا سمیٹنے والے بھی اللہ مرتب کرنے والے بھی اللہ محفوظ کرنے والے بھی اللہ اور جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ بھی. عقل سے بات سمجھیں قرآن اللہ پڑھنے والا بھی پڑھانے والا بھی توجہ وہ بھی اللہ. جس قلم نے لکھا وہ قلم زور سے نہیں جس لکڑی کا وہ قلم بنا وہ لکڑی بھی جس درخت کی وہ لکڑی وہ درخت بھی اللہ. جس نے وہ قلم تیار کیا وہ بھی اور زور سے اس قلم کو جون سی سیاہی لگی وہ سیاہی بھی اللہ. وہ قلم جن انگلیوں میں آیا وہ انگلیاں بھی اللہ. وہ انگلیاں جس ہاتھ کے آگے لگی وہ ہاتھ بھی زور سے وہ ہاتھ بھی وہ ہاتھ جس بازو کے ساتھ لگا وہ بازو بھی اللہ. وہ بازو جس جسم کے ساتھ رب نے لگایا وہ جسم بھی اللہ. یہ مہدی کہتا رب کا قرآن کہتے بأیدی سفرۃ کرام بررہ. وہ ہاتھ بھی اللہ وہ انسان بھی
या अल्लाह, तो फिर मानना पड़ेगा कौन दबाने को और कौन दबाने वही रहमतें कायनात की वही को लिखने वाले वो 13 थे या 16 थे या 17 थे, उनमें 6 नंबर मुआविया में अबू सुफियान का था। मुआविया भी अल्लाह, मुआविया का कलम भी अल्लाह, मुआविया का खानदान भी अल्लाह, मुआविया का हाथ भी अल्लाह, मुआविया का बाजू भी अल्लाह और मुआविया खुद भी अल्लाह। तवज्जो करना, तारीख के कंधे और तारीख को कंधा पर पकड़ना, एक चक्कर को लेके, उन्वान को लेके, एक बाप को लेके, एक नुक्ते को लेके, लाजो मुआविया अली के मुकाबले में आगे मैंने मान लिया ये आपके सामने है। लेकिन मेरा सवाल है 1400 साल के बाद आज तुझे किसने चक्करबाजी बना दिया? तेरे कलम को किसने फैसल बना दिया? तेरी जुबान को किसने चल बना दिया? तुझे किसने साबित कराया? कुरान कहता है अली अली जन्नती है, मुआविया भी जन्नती है, वो भी सहाबी, वो भी सहाबी, वो उसमें खुदा राज़ी, उसमें खुदा राज़ी, यानी नबूवत का इश्तिराक, वो भी नबूवत का इश्तिराक, वो भी आशिक है, ये भी आशिक रसूल है। तवज्जो करना, वो अपने सामने है, खुदा कहता है मुआविया भी जन्नती है, अली भी जन्नती है। हर एक सहाब ये नबी, हर एक सहाब ये नबी। आज 1400 साल के बाद तुझे किसने जज बनाया? तुझे किसने ये हिम्मत दिलाई? अल्लाह रसूल के फैसले के बाद हम इनकी अजमत के फैसले करें, हम इनकी शान को तोले। कुरान कहता है अली भी जन्नती और मुआविया भी जन्नती, और जोर से जन्नती। एक चक्कर को लेकर, एक नुक्ते को लेकर तुमने सारे औसाफ, तुमने सारे फसाइल, वो सारे मुनाकिब बस पश डाल दिए अली के मुकाबले में आकर, अली मुआविया के मुकाबले में। नहीं नहीं नहीं, मुआविया आशिक़े रसूल है, उठाओ तारीख की किताब को, नबी के साया है, उठाओ तारीख की किताब को, उम्मत का मामूल है, आशिक़े रसूल है, रहमतें कायनात के, दुआ का नाम हादी भी है, महदी भी है, ज़रिया हिदायत भी है, मेरे शौक भी है। तवज्जो उठाओ मुआविया की अज़मत को, किरदार को, सीरत को, शौहरत को, किरदार को, कारनामों को। आज का काफिर भी मुआविया के कारनामों पे हैरान है। 1400 साल कबल का कल का काफिर किसरा की शक्ल में हो, कैसर की शक्ल में हो, या कुफर की शक्ल में हो, वो कल भी फतवात मुआविया से, अज़मत मुआविया से, किरदार मुआविया से, मरतबत मुआविया से हैरान और परेशान था। आज का काफिर भी मुआविया की अज़मत से, किरदार से, शान और शौकत से, तवज्जो कारनामों से, फतवात से हैरान और परेशान है। मैंने कहा हम तो सहाबा की अज़मत के तराने बढ़ते थे, बढ़ते हैं, बढ़ते रहेंगे। हम तो सहाबा की अज़मत के परचम लहराते थे, लहराते हैं जब तक जिस्म में खून का आखिरी कतरा है। सहाबा की कदम के बच्चे लहराते रहेंगे। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, जिंदा है छगरी, जिंदा है। आप इसके लिए तैयार हो? आप इसके लिए तैयार हो? मैं बात अर्ज करने लगा हूं। आपने देखा गुज़श्ता दिनों आजादी मार्च के नाम पे और निस्वा के नाम पे ख़वातीन की आज़ादी के मौका पर वो बदबूदार औरतें, बदबूदार जिस्म के साथ बदबूदार सोच की
عکاسی کرتے ہوئے بدبودار قلم کے ساتھ انہوں نے صدیق کا کائنات امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت کائنات کی توہین کی ہے. میں اس عظیم اجتماع کی وزارت سے حکمران والا سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں ان کے خلاف قانون حرکت میں لا کر ان کو قرار واقعہ سزا دی جائے. دینی چاہیے. ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے دینی چاہیے. آپ اس کی حمایت کرتے ہیں, آپ اس کی حمایت کرتے ہیں کہ قانون بننا چاہیے. حکمرانوں کعبے کے رب کی قسم ہے دہشت گردی سے دور کا واسطہ نہیں ہے. عدالتوں سے ہم معیشت بری ہو کر آئے, تمہارے حکومت خانوں سے ہم معیشت بری ہو کے آئے. کل بھی دامن کے ساتھ دہشت گردی کا ذرہ بھر بھی نہیں تھا. کل بھی دامن صاف تھا, آج بھی دامن ساتھ ہے. انشاءاللہ ان سب شکتیوں کے باوجود ہم عظمت صحابہ کے پرچم لہراتے رہیں گے. آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ آخری بات, ہم جب نعرہ لگاتے ہیں پاک فوج زندہ باد, لوگوں کو بڑی خوشیاں لگتی ہے نا, پاک فوج زندہ باد, بڑی مرچیں لگتی ہیں. بھئی ہمارے ملک کی سرحدوں کے محافظ ہیں, بے شک نہیں ہے؟ آپ چین کی نہیں سوتے ہو, یہ سرحدوں پہ کھڑے پہرے دار ہیں. میں نے بھائی جماعتی ثانی کو کہا, آج بھی فائدہ اٹھا کے عرض کرنا چاہتا ہوں, چیف آف اہل سنت مولانا محمد احمد لدھیانوی, چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوہ صاحب ہے. مولانا محمد احمد لدھیانوی اسلام کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں, نہیں ہے؟ دائیں دیکھو تو جنرل عبد الفاروقی کھڑا ہے, بائیں دیکھو تو عبد الخالق رحمانی کھڑا ہے, پیچھے دیکھو تو عبد الحمید خالد کھڑا ہے. لاکھوں کھڑے ہیں وہ ملک کی جغرافیائی سرحدوں کے محافظ. باجوہ صاحب میں تمہیں بھی کہنا چاہتا ہوں